الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الی یوم الدین. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رخ مصطفیٰ دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا. آسمان تھما ہوا تھا، زمین رکی ہوئی تھی، چلے جب میرے مصطفیٰ تو دنیا نے چلنا سیکھا. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، صحابہ کے غلاموں، حق نواز کے بیٹوں، آج کی عظیم الشان سیرت خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور استحکام پاکستان کے خوبصورت عنوان سے یہ سیمینار سنی علماء کونسل حافظ آباد کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. آپ مغرب سے لے کر اب تک مختلف مسالک کے علماء کرام کے بیانات سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ بہت جلد مہمان خصوصی تشریف لانے والے ہیں. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں حافظ آباد کی انتظامیہ، خصوصاً ہر دل عزیز شخصیت ڈی پی او حافظ آباد جناب فیصل گلزار صاحب اور ڈسٹرکٹ سیکورٹی انچارج اور اداروں کے تمام ذمہ داران جنہوں نے آج کے اس سیمینار کی اجازت دی، انتظامات کیے، سیکورٹی دی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اور مستقبل میں بھی امید ہے یہ اسی طرح ہی اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد میری دعا ہے کہ جس طرح ہم یہاں مسجد میں جمع ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جنت میں اسی طرح صحابہ اہل بیت کے قدموں میں جمع فرما دے۔ امام الرسل خاتم المعصومین سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت، کمالات یہ ربیع الاول کے محتاج نہیں ہیں۔ کوئی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، کوئی گھڑی ہو، کوئی انداز ہو، نظم کا ہو، نعت کا ہو، نثر کا ہو، تقریر کا ہو، تحریر کا ہو، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ آپ جب چاہیں مصطفیٰ کے تذکرے کر کے اللہ کی رحمت سے اپنی جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ حافظ آباد کے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے امت کے لیے یعنی ہمارے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنایا۔ کیا مطلب ضابطہ نہیں؟ سیرت کے جلسے کے لیے، عظمت کے جلسے کے لیے کوئی ضابطہ نہیں۔ ہمارے نبی جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں۔ کہہ دو بے شک۔ جس کا عقیدہ ہے وہ تھوڑا سا بول کر اس کا اظہار کر دے۔ ہمارے آقا طیب بھی ہیں، طاہر بھی ہیں۔ اگر اللہ یہ ضابطہ بنا دیتا، میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ وہ شخص کرے جو خود بھی طیب ہو، طاہر ہو، میرے نبی کا تذکرہ وہ سنے جو خود طیب اور طاہر ہو، ایمانداری سے بتاؤ پھر آپ کو اس جہان میں تذکرہ کرنے والے کتنے نظر آتے اور سننے والے کتنے نظر آتے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر داڑھی مبارک تھی، اور یہ سنت علماء نے لکھا ہے 1.25 لاکھ نبیوں کی ہے، اور یہ واجب کے درجے تک جا چکی ہے۔ اگر یہ ضابطہ بن جاتا، نبی کی نعت وہ پڑھے، تعریف وہ کرے جس کے چہرے پر نبی کی سنت ہو، اور سامعین بھی وہ شریک ہوں جن کے چہرے پر نبی کی سنت ہو، پھر مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس حوالہ سے رب العالمین نے کوئی ضابطہ نہیں بنایا۔ جب چاہو، جس وقت چاہو، جس انداز میں چاہو، یہ اللہ کا کرم ہے اس امت پر۔ کوئی نعت پڑھ کے، کوئی نعت لکھ کر، کوئی سنا کر، نبی کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کر اللہ کی رحمت سے وہ اپنی جھولیاں بھر لیتا ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، قائد اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے حکم پر ہم نے پورے ملک میں
ماہ ربیع الاول کو ماہ ختم نبوت کے عنوان سے منایا، اور الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے، ختم نبوت کے عنوان پر جتنی بڑی بڑی کانفرنسیں پروگرام ہماری جماعت نے کیے ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کی جماعت کا اعزاز ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیوں، ربیع الاول چونکہ ماہ ستمبر میں آیا اور ستمبر کو دفاع کا مہینہ کہا جاتا ہے، 6 ستمبر 1965 یہ ایک یادگار تاریخ ہے، اور ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم جہاں پاکستان لوگ رہتے ہیں وہ یوم دفاع کے عنوان سے 6 تاریخ کو شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ پورے ملک میں سنی علماء کونسل نے شہدائے پاکستان، شہدائے پاک فوج، شہدائے پنجاب پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور آپ کے علم کے اندر ہے کہ 7 ستمبر یہ بھی دفاع کے نام سے ہمارے دلوں میں موجزن ہے۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کو، ختم نبوت کے غداروں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس 7 ستمبر کو 50 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، اور ملک بھر میں گولڈن جوبلی کے اس موقع پر ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت اس دن کو منایا گیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اس کے ساتھ ساتھ 6 ستمبر 1985 کی تاریخ، اس کو اگر ہم دلوں سے نکالنا چاہیں تو اب بھی نہیں نکال سکتے۔ اس کا تعلق بھی دفاع کے ساتھ ہے۔ 7 ستمبر 1974 یہ دفاع ختم نبوت ہے۔ 6 ستمبر 1985 یہ دفاع ناموس صحابہ کی بنیاد کی تاریخ ہے، یہ ہمارا یوم تاسیس ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 6 ستمبر 1985 امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ کی تعالی علیہ مجدد العصر شہید ناموس صحابہ مولانا حق نواز نے جنگ میں 6 ستمبر 1985 کو عظمت صحابہ، دفاع صحابہ، ناموس صحابہ، مدح صحابہ کی اس تاریخ کا آغاز کیا۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت یہ عنوان نہیں بلکہ ایمان ہے۔ آپ کے اشتہار کا عنوان سیرت خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنوان بھی ختم نبوت کا عنوان ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ ایمان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، آپ کے بعد پیغمبر کوئی نہیں، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں، اور اس پر ایمان لانا ہر کلمہ گو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، دیوبندی ہو بریلوی ہو، اہل حدیث ہو حنفی ہو، شافی مالکی حنفی، یا وہ حنبلی ہو حیاتی مماتی ہو، اس نظریے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اللہ کو وحدہ لا شریک تو مانتا ہے، رب العالمین کو قادر مطلق تو مانتا ہے، مشکل کشا تو مانتا ہے، حاجت روا تو مانتا ہے، لیکن آمنہ کے لال جناب سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب علیہ السلام آخر میں آئے، اور یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، آخر میں آپ تشریف لائے۔ آپ کا آخر میں آنا یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے، آپ کا آخر میں تشریف لانا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، آپ کا آخر میں آنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ میں سادہ لفظوں میں ایک شاعر کے دو سطریں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اے خاتم الرسل، اے خاتم الرسل، نبیوں میں افضل ہو تم، اے خاتم الرسل، نبیوں میں افضل ہو تم، کامل تو وہ کل ہیں مگر اکمل ہو تم۔ آپ کے ارشاد سے یہ عقدہ کھلا، آئے گو بعد میں ہو پر اول ہو تم۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے۔ اور آپ دنیا میں آئے، ایک دروازہ بند ہوا، بات توجہ طلب ہے۔ حضور آئے، ایک دروازہ بند ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے جانے سے ختم نبوت کا دروازہ بند ہوا۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور آئے اور کب آئے اس میں اختلاف نہیں ہے، اور نہ میں اختلاف کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا 9 ربیع الاول کو آئے، کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو، کسی نے کہا 12 ربیع الاول کو۔ اختلاف تاریخوں پر تو ہے، لیکن ربیع الاول پہ کوئی اختلاف نہیں۔ تم کہتے ہو حضور دنیا سے گئے، ختم نبوت کا دروازہ بند ہوا، میں آپ کے جملے کی تائید نہیں کرتا، میں کہتا ہوں رحمت کائنات آئے، 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی ہے، رات جا رہی ہے، دن کا اجالا طلوع ہو رہا ہے، آمنہ کی گود میں رحمت کائنات کے پہلا قدم رکھا ہے۔ آپ کے آنے سے رب نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور 63 سال کے بعد پھر ربیع الاول آتا ہے، آقا دنیا سے اگلے جہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ آپ آئے تو ایک دروازہ بند ہوا، آپ گئے تو دوسرا دروازہ بند ہوا۔ آنے سے جو دروازہ بند ہے وہ ختم نبوت کا ہے، آپ کے جانے سے یہ دروازہ بند ہوا ہے، وہ صحابیت کا دروازہ ہے۔ آقا آئے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، رسول کوئی نہیں آ سکتا،
پیغمبر کوئی نہیں آ سکتا، معصوم کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر دنیا سے گئے، آپ کے جانے کے بعد کوئی ابو بکر نہیں بن سکتا، عمر نہیں بن سکتا، عثمان نہیں بن سکتا، علی نہیں بن سکتا، قریشہ نہیں بن سکتی، معاویہ نہیں بن سکتا، نہیں کوئی ابو سفیان نہیں بن سکتا۔ جس طرح آقا کے آنے سے ختم نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے بعد کوئی نبی مانتا ہے وہ بھی مردود ہے۔ آپ کے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بند ہے، آپ کے جانے کے بعد کوئی اپنے آپ کو صحابی کہے، کوئی اپنے آپ کو ابو بکر کا مقام دے، کوئی اپنے آپ کو عمر کے مقام پہ لائے، عثمان و علی کے درجے پہ لائے، کوئی اپنے آپ کو کسی کا صحابی کہتا ہے، جیسے ختم نبوت کے منکر مردود ہے۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی کسی کو صحابی کے درجے پہ لائے، اس کا بھی دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حضور آئے تو کون سا دروازہ بند ہوا؟ زور سے یارے دی روشنی ذرا مٹھی کر دے یا اتے کر دے۔ اور حضور گئے تو پھر بولو زور سے، یہ بات پہلے سنی کبھی آپ نے؟ حضور آئے تو ختم نبوت کا دروازہ بند ہوا، حضور گئے تو کوئی صحابی بولو اور اونچی آواز سے۔ اب اگلی بات سمجھیے، جتنے طبقات ہیں دنیا میں ان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی جماعت یہ چنی ہوئی جماعت ہے، یہ منتخب جماعت ہے۔ چننے والا کون؟ زور سے اور اونچی آواز سے، جس کو رب نے زبان دی ہے وہ بولے۔ چننے والا کون؟ اللہ۔ آدم تا عیسیٰ بشمول سید الخاتمین معصومین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا چناؤ کس نے کیا؟ زور سے اور زور سے۔ اور جماعت صحابہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے میرا چناؤ کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کا چناؤ کیا۔ چناؤ کرنے والا کون؟ زور سے۔ یہ دو طبقات، اب آدم تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طبقہ انبیاء کا، یہ جماعت انبیاء، اس میں رسول بھی آئے، نبی بھی آئے اور پیغمبر بھی آئے، یہ معصومین کا طبقہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے صحابہ کیا ہے؟ میں اہل سنت کا متفقہ عقیدہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم بھی معصوم ہے، حضرت نوح پیغمبر بھی معصوم ہے، یحییٰ علیہ السلام بھی معصوم ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی معصوم ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی معصوم ہے۔ بات کو اختتام تر لے چلتے ہیں، یہ آپ آخری نبی، جہاں آپ پہ نبوت ختم ہے، رسالت ختم ہے، وہ معصومیت بھی ختم ہے۔ آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے، صحابہ بھی معصوم نہیں ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے یہ جماعت صحابہ جن کا چناؤ رب نے کیا ہے، یہ صحابہ کا طبقہ جن کو چن چن کر، جیسے آپ کسی باغ میں جائے گلدستہ تیار کرنا ہو، وہاں پھول اچھے اچھے چن 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 کر پھر اس کو لڑی اور دھاگے میں پرو کر یہ گلدستہ بناتے ہو۔ جب رب کائنات نے یہ اس گلشن دنیا میں ابو بکر کو چنا، یہ صداقت کا پھول ہے، عمر کو چنا، یہ عدالت کا پھول ہے، عثمان کو چنا، یہ حیا کا پھول ہے، علی کو چنا، یہ شجاعت کا پھول ہے، معاویہ کو چنا، یہ سیاست کا پھول ہے، ابو ہریرہ کو چنا، یہ حفظ حدیث کا پھول ہے، عبداللہ
عبداللہ ابن مسعود کو سنا یہ فقات کا پھول ہے، اور نہ بابا نبی کا ہر صحابی یہ پھول سے تشبیہ رکھتا ہے۔ جب رب نے چنا ہے تو پھر یہ معصوم نہیں، یہ کیا ہے؟ تو سنو، اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ صحابہ محفوظ ہے، صحابہ مغفور ہے۔ محفوظ کا معنی قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ کون ہے؟ قاری ہے، کون ہے؟ مولوی ہے، کون ہے؟ حافظ ہے، کون ہے؟ مجاہد ہے، کون ہے؟ قطب ہے، کون ہے؟ ولی ہے، ابدال ہے، غازی ہے، مجاہد ہے۔ رب کہتا ہے سنو، کفر کے قریب نہ جانا، فسق و فجور کے قریب نہ جانا۔ آئے میں قربان جاؤں، ابو بکر کو بھی یہ کہا، عمر کو بھی یہ کہا، عثمان و علی کو کہا، معاویہ کو کہا، زبیر کو کہا، نہیں نہیں نہیں، قرآن کہتا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ تجھے حکم ہے کفر فسق کے قریب نہ جاؤ۔ رب نے فسق و فجور کو یہ اعلان کر کے بتا دیا، خبردار صحابہ کے قریب نہ پھٹک رہو۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں صحابہ محفوظ بھی ہے، مغفور بھی ہے۔ مغفور کا معنی یہ سارے کے سارے جنتی ہے، یہ وہ ٹولہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ لشکر ہے۔ دنیا کا کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مجددی، کوئی نقشبندی، کوئی سہروردی، کوئی قادری، کوئی حنبلی وہ جنت میں جائے گا۔ سب کے آخر میں جو جنت میں نعمت ملے گی وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ صحابہ تم کتنے خوش قسمت ہو، رب نے یہ نعمت آپ کو دنیا میں عطا کر کے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ بولو زور سے محفوظ بھی ہیں اور مغفور بھی، جنتی ہیں۔ اور قرآن میں 1226 آیات پر مشتمل، یعنی قرآن پاک میں 1226 جگہ پہ رب نے ان کے تذکرے کر دیے۔ اب اگلی بات سمجھیے، ختم نبوت اس کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب تکمیل نبوت ہے۔ توجہ 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 بھائی، اس کا مطلب ہے تکمیل نبوت۔ کیا مطلب؟ جس نبوت کا آغاز رب کائنات نے جناب آدم سے کیا تھا، جس نبوت کا آغاز ابو البشر سے کیا، اس کا اختتام محمد عربی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ پہ کیا ہے۔ میرے بھائی ابھی رات کو باہر نکلیے، آسمان پر توجہ کرو گے تو ستارے نظر آؤ گے۔ رات کو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آتا ہے، پھر صبح جب طلوع ہوتی ہے آسمان پہ سورج نکل آتا ہے۔ توجہ، ستاروں کے بعد چاند نکلتا ہے تو ستارے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور صبح سویرے جب آسمان پہ سورج آتا ہے تو پھر چاند کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کو جو آسمان نبوت پہ سراج منیرہ چمکتا ہے، جس کو صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات تیری اور میری ماں نے کہا لنا شمس وللآفاق شمس، او کائنات والو ایک آسمان کا سورج ہے۔ عائشہ کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک عائشہ کا سورج ہے۔ اما عائشہ
آپ کا سورج کون سا ہے؟ رویا وضحا کے مکھڑے والا آپ کا سورج کون سا ہے؟ وہ لیل کی زلفوں والا یہ کون سا ہے؟ علم نشرح کے سینے والا توجہ آسمان پہ سورج طلوع ہوتا ہے ستارے غائب ہے، کیا مطلب؟ وہ روشنی دے کر چلے گئے، پھر اس کے بعد چاند غائب ہے۔ رب کائنات نے آسمان دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے مثال عرض کرنے لگا ہوں، اس نظام کو سامنے رکھا، پھر آسمان نبوت پہ آدم ستارہ بن کے آئے، نوح ستارہ بن کے آئے، یا نبوت کا ستارہ بن کے آئے، یا بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے۔ نہیں نہیں نہیں، آخر میں یہ سراج منیر جس کے لیے کائنات بنائی گئی، یہ کون ہے؟ 12 ربیع الاول جو مقصود کائنات ہے، یہ کون ہے؟ جو منبع کائنات ہے، یہ کون ہے؟ جو محسن کائنات ہے، یہ کون ہے؟ جو حسن کائنات ہے، یہ کون ہے؟ جو جان کائنات ہے، یہ کون ہے؟ جو روح کائنات ہے، یہ کون ہے؟ جو خوبی کائنات ہے، یہ آخر میں آئے۔ توجہ توجہ، آخر میں آئے۔ اور کسی کی نبوت کا داؤ سکہ نہیں چلتا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہنے والے نے کہہ دیا ستاروں اب کوچ کرو، خورشید منور آتے ہیں، ستاروں اب کوچ کرو، خورشید منور آتے ہیں۔ اوروں کے پیمبر آ چکے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں۔ اوروں کے پیمبر آ چکے، اب سب کے پیمبر، زور سے، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، رسول، زور سے اور زور سے، نبی رسول کوئی نہیں، تو پھر آپ کے بعد معصوم بھی، زور سے اور اونچی آواز سے بھائی، معصوم بھی کوئی نہیں۔ آپ کے بعد کیا ہے؟ اور ختم نبوت، لوگ کہتے ہیں فلاں ختم نبوت کو نہیں مانتا، امام اعظم شمس الائمہ امام حضرت نعمان ابن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی جھوٹا، توجہ، جس نے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں تو اس کو، توجہ، نبوت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا، یہ جو جھوٹا ہے اور اپنے آپ میں نبی بنا پھرتا ہے، حضرت سراج الائمہ شمس الائمہ حضرت نعمان ابن ثابت حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص اس کے جھوٹے ہونے پر دلیل مانگے، دلیل مانگنے والا بندہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہیں، بولو، آپ پہ نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت کو پڑھیں، بے شمار دلائل موجود ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر کہا، فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، ایک محل ہے، دیواریں مکمل ہیں، کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، میں اپنے الفاظ میں دوران خلاصہ، دروازہ ہے، روشن دان ہے، کھڑکیاں ہیں، چھت ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، کیا وہ محل مکمل ہے؟ وہ کمرہ مکمل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اللہ نے نبوت کا محل تیار کیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی، وہ میں محمد الرسول اللہ تھا۔ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر قصر نبوت کو، نبوت کے محل کو کامل اور مکمل کر دیا۔ بے شمار مثالیں دی ہیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ آئیں گے، کتنے؟ 30 آئیں گے، سلاسون کذابون دجالون، ہر ایک ان میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں نبی ہوں، لیکن حضور فرماتے ہیں کذاب ہوگا، دجال ہوگا،
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کائنات والوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ایک شبہ ہے، اس کی جڑ کو کیسے کاٹا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دنیا والوں، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا رہتا، نبوت کا دروازہ کھلا رہتا، سادہ لفظوں میں کہتا ہوں شاہراہ نبوت پہ اور بھی نبی آتے، فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو کون ہوتا؟ زور سے، وہ کون ہوتا؟ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اور اگلی بات سمجھیے، یہ خاتم المعصومین یہ بھی ختم نبوت کا عنوان ہے۔ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، معصوم کوئی نہیں، پھر نبوت کے بعد کیا ہے؟ نبوت تو ختم، رسالت تو ختم، پھر نبوت کے بعد ہے کیا؟ بھائی اللہ کے قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کھولو۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن نہیں، موبائل تو ہے نا، یہاں سے ترجمے والا تفسیر کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، بیان القرآن کیجئے، کنز القرآن کیجئے، معارف العرفان کیجئے، معارف القرآن کیجئے، یعنی اپنے اپنے من پسند مفسر کی تفسیر کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور 18واں پارہ کھولیے اور اس آیت کو پڑھیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وہاں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں، اس کو تمام مفسرین آیت استخلاف کہتے ہیں، یعنی آقا پہ نبوت ختم ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن آپ کے بعد خلافت ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا وعدہ کیا ہے، ایمان والو میں زمین میں تمہیں خلافت دوں گا۔ اور مجھے بتاؤ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ زور سے، نہیں 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 نہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ زور سے، جس کا عقیدہ ہے، جس کا نظریہ ہے، کون ہے؟ اور اونچی آواز سے، نہیں نہیں سارے نہیں بولے، کون ہے؟ ابو بکر۔ یعنی نبوت کے بعد عقیدہ خلافت ہے، اور خلافت کے پہلے نمبر پر کون؟ زور سے اور اونچی آواز سے، یہ خلافت دینے والا کون ہے؟ زور سے، اللہ، کیونکہ اللہ نے چنا ہے نا، نبی نے کہا، میں نے حدیث پڑھی ہے، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، مجھے چنا میرے لیے، میرے صحابہ کو چناؤ۔ یہ ختم نبوت کی، ہم تو مکمل آدمی ہے، مکمل بات کرنے کے قائل اور عادی ہے، ہم ادھوری بات کرنے کے قائل اور عادی نہیں ہے۔ رحمت کائنات آخری نبی ہے، توجہ، رحمت کائنات کے بعد عقیدہ امامت نہیں ہے، عقیدہ خلافت ہے، اور رب نے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کس کو بنایا؟ اور اونچی آواز سے، اب اگلی بات سمجھیے، حضور آخری نبی، اس پہ بے شمار دلائل موجود ہیں، بے شمار، میرے سامنے درجنوں سینکڑوں قرآن پاک کی آیات ہیں، سینکڑوں احادیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے ختم نبوت کو سمجھایا، آپ نے اس عقیدے کو سمجھایا۔ یہ جو عالم ارواح میں اللہ پاک نے نبیوں کو جمع کر کے یہ کہا تھا، اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ کیا یہ ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ بولیے، معراج کی رات اقصیٰ میں مصلی امامت پہ کون ہے؟ زور سے، معراج کی رات مصلی امامت پہ کون ہے؟ زور سے یار، بس کریے، تھک گئے؟ ابھی تو میں آپ کو سامنے تمہید باندھ رہا ہوں۔ معراج کی رات مصلی امامت پہ کون ہے؟
زور سے نہیں نہیں نہیں، زور سے. اور صفوں میں مقتدیوں میں کون ہے؟ زور سے. آدھے کے پورے سارے پیغمبر رسول. یا اللہ یہ کیا منظر ہے. فرمایا عالم ارواح میں میں نے عہد لیا تھا، اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. رب کائنات نے معراج کی شب اقصی میں مصلی امامت دے کے کائنات کو بتا دیا یہ خاتم الانبیاء بھی ہے، یہ امام الانبیاء بھی ہے، یہ استاذ الانبیاء بھی ہے. یہ استاذ الانبیاء آپ کو سمجھ نہیں آیا جملہ. توجہ، قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور عہد لیا ہے، شاید غالباً نامہ پارا ہے. اللہ فرماتے ہیں الست بربکم. قرآن پاک ہے، یہ عالم ارواح میں ہے. وہاں آپ کی روح بھی تھی، میری بھی تھی. جو پہلے انسان آئے قیامت تک جو انسان آخر میں آئے گا سب کی روحیں موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں الست بربکم. کوئی جواب نہیں دیتا. اس کا معنی کیا ہے؟ الست بربکم اس کا کیا مطلب ہے؟ بولو، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کوئی نہیں بولتا. پھر کہا الست بربکم، کوئی نہیں بولتا. پھر کہا الست بربکم، پھر حضور بولے. کون بولے؟ ہمارے نبی بولے. کیا کہا؟ قالوا بلا. کیا فرمایا؟ قالوا بلا. یہاں مفسرین نے لکھا ہے جب تیرے اور میرے آقا بول کر کہتے ہیں قالوا بلا، پھر آپ کی زبان سے سن کر آدم کی روح نے پکارا، یحییٰ کی روح نے پکارا، موسیٰ کی روح نے پکارا، یہ ساری انبیاء کی روحوں نے کہا قالوا بلا. مفسرین نے لکھا ہے یہ جو آخر میں آیا ہے یہ امام الانبیاء بھی ہے، نبی الانبیاء بھی ہے، یہ خاتم الانبیاء بھی ہے، یہ استاذ الانبیاء بھی ہے. یعنی ان کا جواب سن کر پھر باقی نبی بولے. کیا؟ الست بربکم. اس کے جواب میں پھر نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا. اب اگلا سوال ہے، نبی تو بول پڑے، نبی کی روح مبارک سے جواب سن کر اب امت کی باری ہے. امتیوں میں وہ کون ہے پہلا جس نے قالوا بلا کہا؟ بھئی میرے نبی نے جواب میں فرمایا قالوا بلا، پھر نبیوں نے کہا قالوا بلا. اب اگلا سوال ہے، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد، پھر امتیوں میں سب سے پہلے یہ کس کی آواز، زبان سے آواز نکلتی ہے؟ محدثین مفسرین نے لکھا ہے اس کے بعد جو سب سے پہلے روح بولی وہ جناب ابو بکر صدیق کی روح تھی. کس کی روح تھی؟ اور یہ خوبصورت جملہ لکھا ہے، فرمایا یہ روح اس وقت نبی کی روح کے بالکل ساتھ کھڑی تھی. یہ روح مبارک کہاں تھی؟ ابو بکر کی. نبی بولو اور اونچی آواز سے، نبی کی روح کے ساتھ، جس کو قرآن کہتا والذین معہ. کوئی تو موقع ایسا لو جو نبی ہو ابو بکر نہ ہو. نہیں نہیں نہیں، یہ جو رفاقت ہے، یہ جو یارانہ ہے، یہ جو مائیت ہے، یہ مکہ اور مدینے سے نہیں، یہ یارانہ بدر اور خندق یرموک سے نہیں ہے. ابو بکر اور نبی کا یارانہ یہ عالم ارواح سے ہے. کہاں سے ہے؟ اب ختم نبوت کے بعد کون سا عقیدہ ہے؟ زور سے. اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون؟ زور سے، زور سے. نہیں نہیں یار، زور سے. ابو بکر. من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا.
توجہ توجہ، من کنت مولا، علی کو مانتے ہو؟ زور سے ہاتھ کھڑا کرو، من کنت مولا علی علی، کہہ دو، اونچی کہہ دو، شرم آتی ہے؟ من کنت مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، زور سے ایسے نہیں، من کنت مولا علی 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 علی، اونچی آواز سے، من کنت مولا، نگر نگر گلی گلی، ایسے نہیں، زور سے، چمن چمن نگر نہ چمن چمن کلی کلی، نہیں نہیں نہیں، مزہ نہیں آیا ہے، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، کون ہے بدبخت جو اس کو نہیں مانتا، جو اس حدیث کو نہیں مانتا، جو اس روایت کو نہیں مانتا، جو علی کی خلافت کو، ولایت کو، امامت کو، رشتہ داری کو، دمادی کو، جرت کو، غیرت کو نہیں مانتا۔ میں کہا کرتا ہوں، توجہ، جس سوچ کے کروڑویں حصے کے اندر بھی علی کا بغض ہے، خدا کرے زمین پھٹے، وہ درندہ زمین دوز ہو جائے، وہ زمین اس کو نکل جائے۔ ہم تو کل بھی کہتے تھے، چمن چمن کلی کلی، علی علی۔ اس حدیث کو سب مانتے ہیں، لیکن یہ حدیث مبارکہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی دلیل کیا خیال ہے؟ کاش علماء اپنے مقتدیوں کو، اپنے متبعین کو، اپنے مریدوں کو یہ سبق چلو ابھی پڑھانا شروع کر دے۔ حضرت علی کی خلاف کا، امامت کا کوئی منکر نہیں، بولو زور سے اور زور سے، ہے کوئی؟ لیکن یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو بکر کی، حضرت علی کی خلیفہ بلا فصل کی دلیل، زور سے، خلافت کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ حدیث علی کی فقار، علی کی غیرت، علی کی جرت، علی کی ولایت، علی کا ایمان، علی کی خلافت، علی کی امامت، علی کی رشتہ داری، علی کی کرامات، یہ اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کا نور ہے۔ توجہ توجہ، رحمت کائنات رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ قرآن کی آیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کی آیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ علماء نے لکھا یہ سورہ کوثر میں ختم نبوت کی دلیل ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بے شمار میرے سامنے دلائل ہے۔ توجہ توجہ، ربیع الاول ہے، آپ آئے، ایک دروازہ بند ہوا ہے، آج ربیع الاول ہے، آقا جا رہے ہیں، اب دوسرا دروازہ بند ہے۔ آپ کے اور میرے آقا، آپ کے اور میرے مولا سید الاولین والآخرین خاتم المعصومین بستر فراش پر ہے۔ توجہ، یہ کون ہے آپ کے پاس؟ آپ کی خدمت میں کون ہے؟ طیبہ کون ہے؟ عابدہ کون ہے؟ زاہدہ کون ہے؟ راکعہ کون ہے؟ عائشہ کون ہے؟ نبی کا دستار یہ کون ہے؟ نبی
نبی کا بستر کون ہے؟ نبی کا حرم کون ہے؟ نبی کی دستار ہے۔ آقا فرماتے عائشہ جی یا رسول اللہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو کہو ابو بکر کو کہو صحابہ کو نمازیں پڑھو۔ توجہ، اب سوال اٹھتا ہے الناس یہ تو لوگ ہے، میرا سوال ہے الناس سے مراد کون ہے؟ اٹھو قرآن کا پہلا پارہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا رکوع ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لاؤ۔ میرا سوال ہے دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، اس الناس سے مراد کون ہے؟ جواب آتا ہے صحابہ 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 صحابہ۔ آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ جو ناس ہے اس سے مراد کون ہے؟ صحابہ صحابہ۔ توجہ، مراد کون ہے؟ صحابہ صحابہ۔ تیری اور میری ماں کہتی ہے انہو رقیق القلب، یا رسول اللہ میرا ابا نرم دل ہے۔ آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر مرو ابا بکر مرو ابا بکر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حافظ آباد والوں، پھر میرا سوال ہے نبی کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر کتنی نمازیں پڑھاتے ہیں؟ 17 یا 18 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی۔ قبلہ معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ الیوم اکملت لکم ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سورہ کوثر ختم نبوت کی دلیل ہے۔ انا اعطینا، توجہ، انا خاتم النبیین، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو زندگی میں مصلی دیا، یہ عملی طور پر ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیا مطلب؟ مصلی ابو بکر کو دے کے رحمت کائنات نے اعلان کر دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت نہیں خلافت ہے، اور آج میں خلافت کی مسند ابو بکر کو دے کے جا رہا ہوں۔ مسند خلافت پہ کون ہے؟ زور سے من کنت مولا علی علی فہذا علی مولا علی علی۔ یہ خلیفہ بلا فصل کی دلیل نہیں۔ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو مصلی دینا دیا، یہ خلیفہ بلا فصل کی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ختم نبوت کی عملی دلیل ہے۔ حضور نے بتا دیا میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد خلافت ہے۔ اور مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کون ہے؟ زور سے اور اونچی آواز سے، خلیفتم بلا فصل، زور سے خلیفتم بلا فصل۔ حضور آخری نبی بن کر آئے، کعبے کے رب کی قسم ہے ہم حضور کی رسالت کو، حضور کی ختم نبوت کو، خاتم المعصوم بھی آپ کو مانتے ہیں، جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ رحمت کائنات نے کہہ دیا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی۔ اور اونچی آواز سے، اور 7 ستمبر کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو تحفظ ملا کہ نہ ملا؟ زور سے اور اونچی آواز سے اور بلند آواز سے۔ اور 6 ستمبر کو اس کی فکر کرنے والا حق نواز ہے، کہا اللہ ختم نبوت کو تو سرکاری طور پہ تحفظ مل گیا، تیرے نبی کے صحابہ، تیرے نبی کی ازواج، تیرے نبی کے اہل بیت، اللہ ان کا تحفظ کون کرے گا؟ جبکہ ان کا تحفظ رب نے خود کیا ہے، رب نے خود کیا ہے۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ کے علماء مایوس نہ ہوا کرو، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز وہ وقت قریب ہے، دور نہیں، جب آپ کی محنت رنگ لائے گی،
شہداء کا خون رنگ لائے گا اور پاکستان کے قانون میں گستاخان صحابہ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا۔ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ میں یہاں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، اداروں کے ملکی سلامتی کے اداروں کے یہاں ذمہ داران موجود ہیں، وہ یقیناً میری بات کو سن بھی رہے ہیں، نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ نوٹ کیجئے، امیر عظیمت مولانا حق نواز سے لے کر 7 ستمبر 2024 کو جو ہماری جماعت کا کراچی میں شہید ہوا محمد نعیم شہید، جس کو شہید نموس رسالت کا تمغہ ملا، یہ 25 اگست ریلی والے دن زخمی ہوا تھا فائرنگ سے۔ 14,000 شہداء سے یہ تعداد تجاوز کر چکی ہے۔ مولانا حق نواز سے لے کر آج کی قیادت تک نہ گالی کا مطالبہ ہے، نہ گولی کی بات کی ہے، نہ گالی سے بات کی ہے۔ کل بھی قانون کا مطالبہ تھا، آج بھی قانون کا مطالبہ ہے، کل بھی قانون کا مطالبہ ہوگا۔ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے جو حق نواز نے 1986 میں کہا تھا، حکمرانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عزت ناموس کو قانونی شکل دے کر گستاخان اصحاب رسول کے لیے سزائے موت کا قانون بنایا جائے۔ یہ مطالبہ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ سنیے، دہشت گردی، ملک دشمنی، یہ گالی اور گولی، یہ ہمارا منشور نہ کل تھا نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا۔ اداروں کے ذمہ داران، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے، پاکستان کو ہمارے بڑوں نے بنایا تھا۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کا تحفظ ہم اپنا خون دے کر بھی کریں گے۔ کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے ضرورت پڑی تو میدان عمل میں نکلو گے؟ اور اونچی آواز سے میرے دوستو، یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے ملک میں سیاسی ٹمپریچر کہاں جا رہا ہے؟ جناب ایمان، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ امیر عظیمت الیکشن میں آئے تحفظ نموس صحابہ اہل بیت بل کے لیے، مولانا اعظم طارق شہید 3 دفعہ اسمبلی کے ممبر بنے، 2 مرتبہ قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کیا، 1 دفعہ شریعت بل پیش کیا۔ اور آج جو آپ کے اور میرے قائد مولانا محمد احمد لدھیانوی یہ جو سیاسی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، نہ کرسی مطلوب ہے، نہ پرمٹ مطلوب ہے، نہ پلاٹ مطلوب ہے، وہی بات جو حق نواز جھنگوی نے کہی تھی، ہم اسمبلی میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ نبی کی جماعت صحابہ، اہل بیت نبی، ازواج نبی، بنات نبی کو قانونی تحفظ مل جائے، اور جو گستاخ ہیں ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اور اونچی آواز سے ہماری آئینی اور قانونی جد و جہد ہے، اور ہم جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، ہم یہ قانونی آئینی طور پہ کل بھی جد و جہد کرتے تھے، آج بھی کریں گے۔ میں نے جملہ کہا، یہاں آج کل سیاسی ہائی پارا یہ ٹمپریچر ہائی ہے، میں اپنی جماعت کے ذمہ داران کو، کارکنان کو کہنا چاہوں گا، ان سیاسی لوگوں کے پیچھے لگ کے خدا را ملک کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنیے، اور فوج کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہ بنیے۔ یہ سیاسی مداری ان کے پیچھے لگ کے ہم ملک کے خلاف کیوں سازش کرے؟ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، ہم ان کے پیچھے لگ کے ہم ملک کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔
गुज़श्ता आपने सुना कि पाक फौज के तर्जमान ने यह ऐलान किया सोशल मीडिया पे जो फौज के खिलाफ मुल्क के खिलाफ साजिश करेगा इसको डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया गया, कानून हरकत में आएगा। जनाब मन हम इसकी हिमायत करते हैं। आग लगाना यह दहशतगर्दी है, मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाना यह दहशतगर्दी है, फौज के खिलाफ मंसूबे बनाना यह दहशतगर्दी है, मुल्क तोड़ने की साजिशें करना यह दहशतगर्दी है। लेकिन याद रखो यह दहशतगर्दी है। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे गाली की बात करना, गोली की बात करना यह दहशतगर्दी है, डिजिटल दहशतगर्दी है। हम इसकी तायीद करते हैं। फिर याद रखो सोशल मीडिया पे सहाबाए कराम की तौहीन करना, असहाबे रसूल के खिलाफ कलम चलाना, लिखना यह भी डिजिटल दहशतगर्दी में आता है। इदारों से कहता हूं आपको हाफिजाबाद वालों आपको एक फौज से प्यार है, मुझे दो फौजों से प्यार है, आपको पाक फौज से प्यार है, मुझे पाकिस्तान की फौज से भी प्यार है। लेकिन याद रखो उलाइका हिज़्बुल्लाह ये मोहम्मदी जमात है, ये आका की फौज है जिसको रब कहता है ये मेरी जमात है, ये मेरा लश्कर है जिनको सहाबा कहा जाता है। मुझे सहाबा से भी प्यार